بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے مہینے کا آخری عشرہ چل رہا ہے، اور رمضان کی جہاں اور بہت ساری فضیلتیں ہیں، ان میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی لیلۃ القدر جس کو کہا جاتا ہے۔ اور لیلۃ القدر کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایک تو فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ ایسی رات ہے کہ اس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ تو ایک تو اس کی یہ بہت بڑی فضیلت ہے اس رات کی کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ اسی رات میں نازل کیا۔ اور پھر اس کے بعد اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے بھی فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ رات جو ہے 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے، 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا کہ اگر کسی نے اس ایک رات میں عبادت کر لی تو گویا اس نے 1000 مہینوں سے بھی زیادہ عبادت، تو بہت بڑی فضیلت ہے، بڑی عظیم الشان فضیلت۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے بھی فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس رات میں اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے جھرمٹ میں آسمان سے اترتے ہیں، سلامتی کے ساتھ اترتے ہیں، سلامتی لے کے اترتے ہیں، یہ بھی بہت بڑی فضیلت والی بات ہے۔ اور اسی طرح احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا ثواب کی امید رکھتے ہوئے ایمان کی حالت میں، تو اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، یعنی اس کے جو صغیرہ گناہ ہیں ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ لیلۃ القدر کب ہوتی ہے؟ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگرچہ احادیث میں اور بھی بہت سارے اقوال ہیں، لیکن راجح قول یہی ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی رات لیلۃ القدر ہے، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29، ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک لیلۃ القدر ہے کہ جس میں عبادت کی جائے تو اللہ رب العزت 1000 مہینوں سے بھی زیادہ عبادت کرنے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر کو مخفی کیوں رکھا گیا؟ تو اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت تو یہ ہے کہ تاکہ لوگ جو ہے اس رات کو ڈھونڈنے کے لیے اور زیادہ عبادتیں کریں گے، اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگ لیلۃ القدر کی تلاش میں ساری طاق راتوں میں یا سارے آخری عشرے میں ہی جا کر عبادتیں کرتے ہیں اور زیادہ نیک اعمال کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے اس کا۔ اور پھر یہ کہ اگر لیلۃ القدر کی تعین کر دی جاتی، بتا دیا جاتا، تو پھر لوگ اس ایک رات کے انتظار میں بالکل بے فکر ہو کے بیٹھ جاتے، بس یہ ہم تو لیلۃ القدر میں عبادت کر لیں گے، اور پھر اس کے بعد بالکل جو ہے وہ اعمال کو چھوڑ دیتے۔ تو اس وجہ سے بھی لیلۃ القدر کو مخفی رکھا گیا۔ اور پھر اسی طرح اگر تعین کر دی جاتی اور پھر کسی وجہ سے یہ رات رہ جاتی، عبادت نہ کر پاتا، تو بعد میں اسی صدمے میں ہی رہتا کہ بس جی مجھ سے تو لیلۃ القدر رہ گئی، میرا تو بڑا نقصان ہو گیا۔ تو ان حکمتوں کی وجہ سے لیلۃ القدر کو مخفی رکھا گیا۔ اب ایک اور سوال یہ کہ لیلۃ القدر میں کیا عبادت کی جائے، کون سا عمل کیا جائے؟ تو عبادت کا کوئی خاص طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان کیا لیلۃ القدر میں، بس یہ فرمایا گیا کہ لیلۃ القدر کی جو پوری رات ہے یہ سلامتی کی رات ہے، اس میں جو بھی عبادت کی جائے اللہ رب العزت جو ہے اس عبادت پہ ثواب عنایت کریں گے۔ اگر کسی کا ذوق نوافل پڑھنے کا ہے تو وہ نوافل پڑھے، کوئی تلاوت کرنا چاہتا ہے تو وہ تلاوت کرے، کوئی ذکر کرنے کا شوقین ہے تو وہ ذکر کرے، یعنی کوئی طریقہ متعین نہیں کیا۔ اور زیادہ بہتر طریقہ یہی ہے کہ ساری عبادات کو تھوڑا تھوڑا کر کے انجام دیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل ہو۔ تو عبادت کا کوئی طریقہ بہرحال جو ہے وہ متعین نہیں کیا گیا کہ یہ مخصوص طریقے سے نوافل پڑھو، فلاں فلاں صورتیں پڑھو، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ اور اسی طرح بہتر تو یہی ہے کہ پوری رات جاگ کے عبادت کی جائے، لیکن اگر کسی کو اتنی ہمت توفیق نہ ہو کہ وہ پوری رات جاگ سکے تو رات کے کسی بھی حصے میں جتنی اس کی ہمت اور توفیق ہو عبادت کر لے گا، اس پہ بھی اس کو ثواب ملے گا، کیونکہ لیلۃ القدر کا کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جی اس میں عبادت کریں گے تو ثواب ملے گا، بلکہ غروب آفتاب سے لے کر اگلے دن کی صبح صادق تک یہ جو ہے وہ
فجر کے طلوع ہونے تک لیلۃ القدر رہتی ہے، اس کے کسی بھی حصے میں جو بھی عبادت کی جائے گی اللہ رب العزت اس پہ ثواب عنایت کریں گے۔ البتہ ایک دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ جناب عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا حضور علیہ السلام سے کہ اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو میں کیا کروں، کون سی دعا مانگوں، کون سا عمل کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دعا سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، جس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، تو مجھے معاف کر دیجیے۔ تو یہ ایک دعا ثابت ہے۔ اس کے علاوہ عبادت کا کوئی خاص طریقہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا، اس لیے اپنے آپ کو کچھ مخصوص طریقوں کا پابند کرنا بھی نہیں چاہیے، بلکہ عام روٹین میں جیسے نوافل پڑھے جاتے ہیں، جیسے تلاوت کی جاتی ہے، اس سے کچھ زیادہ بڑھ کے اہتمام کرنا چاہیے آخری عشرے کی طاق راتوں میں، تاکہ اس فضیلت کو حاصل کرنے میں ہم کامیاب ہو پائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت رمضان کی ان باقی گھڑیوں کو ہم سب کے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے اور ہم سب کو شمار بھی بخشے میں ہو جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔